السلام علیکم، نکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ بیسٹ کی بیوٹی تیمیم آخری قسط۔ دوسرے دن یہ خبر پورے میڈیا پر زور و شور سے چل رہی تھی کہ کل رات قدرت کاظمی اور کیسر یامین دونوں اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائے گئے ہیں، اور ساتھ میں میڈیا ان دونوں کے وہ سارے سیاہ کارنامے پوری دنیا کو دکھا رہا تھا جو ان دونوں نے مل کر سر انجام دیے تھے۔ ان لوگوں کے ڈرگز کے اڈوں کا پتہ دیا گیا تھا جہاں پر پولیس نے کارروائی کر کے بہت سی منشیات قبضے میں لے لی تھی۔ مدت کاظمی، اس کے والد، اس کی دوست عاتقہ جمال، سوہا کیسر، بہت سے لوگوں کو ان کے قتل میں بھی ان دونوں یعنی قدرت کاظمی اور کیسر یامین کا ہی ہاتھ تھا۔ کیسر یامین نے اپنی بیٹی کو اسی لیے مار دیا تھا کیونکہ وہ ان کے بارے میں حقیقت جان گئی تھی، اور کیسر یامین نے خود کو بچانے کے لیے سارا ملبہ مطیبہ جمال پر ڈال دیا تھا۔ مطیبہ جمال کو اسی قتل سے بری الذمہ قرار دیا گیا کہ وہ بے قصور تھی، اور ساتھ میں مرڈر کے شواہد بھی پیش کیے گئے تھے۔ سارا کاظمی کو ان دونوں کا ساتھ دینے اور سچ چھپانے پر گرفتار کر لیا گیا تھا، اور ساتھ میں یہ خبر بھی بتایا گیا تھا کہ معروف بزنس مین حداد عبداللہ کے چھوٹے بیٹے پر کیسر یامین اور قدرت کاظمی نے ہی جان لیوا حملہ کیا تھا، جس میں ان کا بیٹا شدید زخمی ہو گیا تھا۔ یہ خبر سن کر جہاں مطیبہ کو شوق لگا تھا، وہیں پر روہیل کو بھی یقین نہیں آیا تھا کہ آخر یہ لوگ اتنے اور کتنے لوگوں کے گنہگار ہیں۔ پورے ملک میں اس وقت بس یہی خبر ہیڈ لائنز بنی ہوئی تھی اور اسی پر تبصرے جاری تھے۔ مطیبہ کو اے جے اپنے گھر لے آئی تھی جس وقت یہ خبر چل رہی تھی۔ اس وقت وہ چاروں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ یہ کیا؟ کیسر یامین مارا گیا؟ لیکن یہ سب کیا کس نے؟ بخت جہاں نے فوراً سے پاس بیٹھی اے جے کو دیکھا۔ اے جے نے فوراً سے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھا دیے۔ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا، میں تو اس کے بارے میں کچھ جانتی بھی نہیں تھی، روہیل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ چلو، وہ جو کوئی بھی تھا اس نے ہمارا کام آسان کر دیا، برے لوگوں کو اس کے کیے کی سزا مل گئی، اتنا ہی کافی ہے۔ روہیل بے اختیار بخت کے گلے لگ گیا۔ وہ تینوں بہت خوش تھے، لیکن بخت کو پریشانی اس بات کی تھی کہ آخر وہ شخص ہے کون، کیسے وہ اس کے بارے میں جانتا تھا، اور اس کے پاس یہ شواہد کہاں سے آئے۔ یقیناً وہ جو کوئی بھی ہے ان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوگا، لیکن وہ جان نہیں پا رہا تھا کہ آخر کون ہو سکتا ہے یہ آدمی جس نے جانے انجانے میں ہی ان کی مدد کی تھی، ان لوگوں کے سیاہ کارنامے دنیا والوں کے سامنے لا کر۔ لیکن آخر اس کا ان سب سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی کسی کا کام بغیر فائدے کے تو نہیں کر سکتا۔ وہ جتنا سوچ رہا تھا اتنا دماغ ہی اس کا الجھتا جا رہا تھا۔ سب ٹھیک ہو جانے پر مطیبہ عبداللہ ہاؤس واپس آ گئی تھی، اور اس کا شاندار انداز میں ویلکم کیا گیا تھا۔ سب بہت خوش تھے کہ مطیبہ اس قتل سے بری الذمہ قرار دی گئی ہے۔ حداد صاحب اس خوشی میں اس ہفتے ایک شاندار پارٹی کا اعلان کیا تھا۔ عبیدہ، صالح اور نغمانہ بھی مطیبہ سے ملنے اور اسے مبارکباد دینے آئے تھے۔ عشرت کا سن کر مطیبہ کو بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ فارس کے ساتھ اس کی عیادت کرنے ہسپتال آئی تھی۔ اس نے دیکھا عشرت کا آدھا چہرہ بالکل جھلس چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بہت بھیانک معلوم ہو رہا تھا۔ مطیبہ اور فارس کو دیکھ کر عشرت رو دی۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے کو جوڑ دیے۔ وہ انتہائی شرمندہ تھی۔ مجھے معاف کر دینا تم دونوں، میں تم لوگوں کی گنہگار ہوں۔ میں فارس کے چہرے کا مذاق اڑاتی تھی، اور اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس غرور کی بہت اچھی سزا دے دی ہے۔ مجھے جس چہرے اور خوبصورتی پر گھمنڈ تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے اس گھمنڈ کو مٹی میں ملا دیا۔ دیکھو میرا چہرہ کتنا بھیانک لگ رہا ہے، دیکھو، اور ہنسو مجھ پر، بالکل اسی طرح جس طرح میں تم پر ہنستی تھی فارس۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں جانتی ہوں کہ میں معافی کے لائق نہیں ہوں مطیبہ۔ میں تمہارے ساتھ بغض اور حسد میں اتنا آگے بڑھ گئی تھی کہ میں نے تمہیں جان سے مارنے کی متعدد کوششیں کی۔ میں بہت گری ہوئی لڑکی ہوں مطیبہ، لیکن تم تو بہت اچھی ہو نا۔ پلیز مجھے معاف کر کے اپنی نیکیوں کی پوٹلی میں ایک اور نیکی کا اضافہ کر لو۔ پلیز مجھے معافی دے دو۔ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی، میرے اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ مطیبہ نے ترس بھری نگاہوں سے بری طرح سے روتی اس گھمنڈی عشرت مراد کو دیکھا تھا، جو اپنی ناک تک مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی، اور آج اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کی اچھی سزا دی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دی تو پھر وہ کون ہوتی ہے کسی کو معاف نہ کرنے والی؟ اس نے آگے بڑھ کر عشرت کے جڑے ہوئے ہاتھ نیچے کیے اور اسے گلے سے لگا لیا، جس پر عشرت کی ہچکیاں بند گئیں۔ فارس نے مسکرا کر اپنی پیاری سی بیوی کو دیکھا۔ سچ میں وہ بہت بڑے دل کی مالک تھی۔ عشرت کے ساتھ کچھ وقت گزار کر وہ دونوں اس کے کمرے سے نکل آئے۔ ایک منٹ رکو، مجھے تمہیں کچھ دکھانا اور بتانا تھا۔ ہسپتال سے نکلتے ہوئے فارس نے اسے روکا تھا۔ کیا؟ مطیبہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے تمہیں کچھ دکھانا تھا، آؤ میرے ساتھ۔
وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے جنرل وارڈ میں لے آیا۔ یہاں بہت سے مریض اور ان کے رشتہ دار تھے۔ مطیبہ ان سب کو آگے دیکھتی چلتی جا رہی تھی اور پھر ایک شخصیت پر جب اس کی نظر پڑی تو وہ وہیں بت سی بن گئی۔ سامنے والے کا بھی یہی حال تھا۔ وہ کوکب تھی، اس کی مغرور اور گھمنڈ سے بھرپور بھابھی۔ لیکن اسے جس حلیے میں وہ دیکھ رہی تھی لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ظالم کوکب سلیم تھی جو اس پر ظلم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بالکل بھی نہیں ڈرتی تھی۔ سامنے ہی بیڈ پر اس کی اکلوتی بیٹی افرا لیٹی ہوئی تھی، بالکل کمزور، ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ بھابھی، افرا۔ مطیبہ آگے بڑھی اور روتے ہوئے افرا کا چہرہ چومنے لگی۔ تمہیں کیا ہوا ہے میری گڑیا؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اسے دیکھتے ہوئے کوکب سے پوچھ رہی تھی۔ اسے کیا ہوا ہے بھابھی؟ یہ سنتے ہی کوکب پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے میرے گناہوں کی سزا ملی ہے مطیبہ۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے جو جھوٹی قسم کھائی تھی نا قرآن مجید کی، یہ اسی جھوٹی قسم کی سزا ہے جو میری بیٹی کو ملی ہے۔ اور دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کس انسان کا محتاج بنایا۔ وہ فارس کو دیکھتے ہوئے بولی، اس انسان کو جس پر میں نے بہتان لگایا تھا، اللہ نے اسے ہی میری مدد کے لیے بھیجا۔ میں تو ندامت کے گھڑے میں گر گئی ہوں مطیبہ۔ میری شرمندگی کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں بہت بری اور گری ہوئی عورت ہوں۔ میں تو تم لوگوں سے آنکھیں تک نہیں ملا پا رہی۔ میں نے تم پر بہت ظلم کیے، اور دیکھو مجھے تمہارے رب نے اس گناہوں کی سزا بہت اچھی دی ہے۔ میری بیٹی افرا بیمار پڑ گئی، اتنے کہ اس کے علاج کے لیے میں نے ہر چیز بیچ دی، یہاں تک کہ ہم سڑک پر آ گئے۔ اگر ہماری فارس مدد نہ کرتا تو اس رات میری بیٹی جان سے چلی جاتی۔ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر وہ کوکب رو دی۔ مجھے معاف کر دو مطیبہ، میں نے تم دونوں پر بہتان لگایا تھا۔ میں نے قرآن مجید کی جھوٹی قسم کھائی۔ اماں بھی ایک حادثے میں ہلاک ہو گئی، اور مجھے اللہ نے میرے بچوں کے ذریعے آزمایا۔ میں جب افرا کو تکلیف میں دیکھتی تو مجھے احساس ہوتا کہ تم بھی اسی طرح تکلیف محسوس کرتی تھی نا۔ سچ کہتے ہیں، یتیم کی بد دعا آسمان پر شعلے کی طرح جاتی۔ مجھے معاف کر دو مطیبہ، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، ورنہ ساری زندگی میں اسی تکلیف میں مبتلا رہوں گی۔ مطیبہ نے آگے بڑھ کر کوکب کو گلے سے لگا لیا، جس پر کوکب کے رونے میں مزید شدت آ گئی تھی۔ مطیبہ بھی رو دی تھی۔ سچ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے صبر کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ وہ کوکب کو پیٹھ سلاتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس نے سچے دل سے کوکب کو معاف کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلیم بھی دونوں بیٹوں کے ساتھ دوائیوں کا شاپر لے کر وہاں آیا، اور جب مطیبہ کو دیکھا تو اس کا حال بھی مطیبہ سے کچھ کم نہ تھا، کوکب سے کچھ کم نہ تھا۔ وہ بھی ندامت کے آنسو بہا رہا تھا۔ مطیبہ نے اپنے بھائی کو بھی سچے دل سے معاف کر دیا۔ اس نے مالی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ حداد صاحب سے کہہ کر سلیم کو ان کے آفس میں جاب دلوائے گی۔ اب وہ عمر، علی اور افرا کو پیار کر رہی تھی۔ کوکب اور سلیم آنسو بھری آنکھوں سے مطیبہ کو دیکھ رہے تھے، اور فارس انہیں دیکھ کر مسکرا دیا۔ روہیل نے سخت ضد لگا لی تھی کہ وہ بخت جہاں کے ساتھ ہی رہے گا۔ میں اب تمہارے ساتھ ہی رہوں گا بھیا۔ وہ کس خوشی میں؟ اس لیے کہ اب میرا آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہی کہ اب میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا؟ بخت گہری سوچ میں پڑ گیا۔ صحیح کہا تم نے، اور جیسا کہ تمہاری طرح اب عشوہ کا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ ہاں، یہ تو تم نے بہت درست فیصلہ کر لیا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ عشوہ کا تمہارے ساتھ نکاح کر دیا جائے، اور اس طرح وہ ایک مضبوط رشتے کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے گی۔ کیا کہا؟ نکاح؟ وہ بھی میرا، وہ بھی اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ؟ روہیل کا تو مارے حیرت سے منہ ہی کھل گیا تھا۔ تو ہاں، اس میں برائی کیا ہے؟ ابھی ہم نکاح کر دیں گے، اور جب عشوہ بڑی ہوگی تو ہم اس کی رخصتی کر دیں گے۔ رئیس انہیں ہمارے حوالے کر کے گیا۔ انہیں ہم دونوں پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا، چونکہ میں نے گینگ کو سنبھالنا تھا تو میں ان جمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میرے خیال سے تم عشوہ کے لیے بیسٹ ہو، کیا کہتے ہو پھول؟ لیکن روہیل نے کچھ کہنا چاہا، لیکن پھر اسے رئیس کا وہ ہنستا مسکراتا شفیق سا چہرہ یاد آ گیا۔ وہ انکار ہی نہ کر سکا۔ اوکے، وہ ٹھنڈی آہ بھرتا بولا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ شاباش میرے بھائی، مجھے تم سے اسی عقل مندی کی امید تھی۔ بخت نے اسے گلے سے لگا لیا، جس پہ روہیل مسکرایا۔ یہ بھی ٹھیک ہی تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی پاگل لڑکی کا ہمیشہ سے خیال رکھے گا، اس کا محرم بن کر۔ کل پارٹی تھی جس میں مطیبہ نے سبھی کو انوائٹ کیا تھا، اور اب وہ خود پارٹی میں پہننے کے لیے کسی اچھے ڈریس کا انتخاب کرنے میں جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ فارس کب سے موبائل ہاتھ میں پکڑے صوفے پر بیٹھا اسے کپڑوں کے ساتھ الجھتے ہوئے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تم ہی بتاؤ کہ مجھے کون سا ڈریس پہننا چاہیے؟ میرے خیال سے تم پر ہر کلر سوٹ کرے گا، جو بھی پہن لو۔ فارس نے کھلے دل سے اسے آفر کی کہ اگر کوئی بھی رنگ کا وہ ڈریس پہن سکتی ہیں۔
لیکن پھر بھی کوئی ایک کلر؟ یہ تو مشکل ہوگا، میرے خیال سے وائٹ۔ وائٹ؟ ہاں، وائٹ کلر تم پر بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے، اس کلر میں تم بہت پاکیزہ اور پیاری لگتی ہو۔ اس کی بات سنتی مصطبہ مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، پھر ڈن ہو گیا، میں یہ وائٹ ڈریس ہی پہنوں گی۔ گڈ۔ فارس نے اسے تھمس اپ کا اشارہ دیا۔ تبھی فارس کے موبائل پر کال آ گئی۔ اس نے نمبر دیکھا تو ڈاکٹر جیمز کالنگ لکھا تھا۔ اس نے ایک نگاہ آئینے کے سامنے کھڑی مطیبہ پر ڈالی اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل آیا، مبادا کہیں وہ ان کی باتیں نہ سن لے۔ جی ڈاکٹر کہیے۔ آئی ایم سوری فارس صاحب، ہم سے غلطی ہو گئی۔ فارس واٹ؟ وہ دراصل ہم نے آپ سے ٹیومر کے متعلق جو کچھ کہا تھا وہ سچ نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ یہی کہ وہ آپ کی رپورٹس نہیں تھیں، آپ کی رپورٹس کسی اور پیشنٹ کی رپورٹس کے ساتھ بدل گئی تھیں۔ اس پیشنٹ کا نام بھی فارس تھا، فارس عباد اللہ، اور ہم بس نام کی وجہ سے دھوکہ کھا گئے۔ آپ کی رپورٹس اس وقت میرے سامنے ہی ہیں اور آپ کی رپورٹس کلیئر آئی ہیں۔ ونس اگین سوری ان سب کے لیے۔ فارس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو چھلک پڑے تھے۔ آپ جانتے بھی ہیں ڈاکٹر کہ آپ کی اس خبر کی وجہ سے میں نے کیا کچھ برداشت کیا ہے، میں ذہنی طور پر کتنا اپسیٹ رہا ہوں، آپ امیجن کر سکتے ہیں۔ اور آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کی اس غلط انفارمیشن کی وجہ سے میں کتنا بڑا اور غلط فیصلہ لینے والا تھا۔ او مائی گاڈ، میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ کیا ہو جاتا جو اگر میں اس غلط فہمی میں آ کر اپنی وائف کو ڈیورس دے دیتا۔ آئی ایم سوری ڈاکٹر فارس، ہم سے غلطی ہو گئی۔ فارس نے اس کی پوری بات سنے بغیر کال کاٹ دی۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے روک دیا۔ کیا ہو جاتا جو اگر وہ مطیبہ کو طلاق دے دیتا؟ اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس سے بچا لیا۔ وہ تیزی سے کمرے میں آتا آئینے کے سامنے مطیبہ کو کھڑے کندھوں سے پکڑ کر بے اختیار اپنے سینکنے میں بھینچ گیا۔ وہ رو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ وہ مطیبہ کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا۔ خوشی کے آنسو؟ ہاں، ابھی ڈاکٹر جیمز کی کال آئی تھی۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ مطیبہ کو ڈر لگا تھا۔ ڈرو نہیں، سب خیریت ہے۔ تمہیں پتہ ہے انہوں نے میری رپورٹس کسی دوسرے پیشنٹ کی رپورٹس کے ساتھ تبدیل کر دی تھی۔ اتفاق سے اس کا نام بھی فارس تھا اور بس یہیں سے دھوکہ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میری رپورٹس بالکل کلیئر آئی ہیں۔ کیا سچ میں؟ ہاں بالکل سچ میں۔ اس بار مطیبہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مالک۔ دونوں نے مل کر شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی ہر مشکلات کو دور کر دیا تھا اور وہ دونوں بہت خوش تھے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ سارے مہمان آ چکے تھے۔ حداد صاحب اور فاطمہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ عبیدہ، صالح، نعمانہ، روحیل، عشرہ، کوکب، سلیم اور سب باقی بھی آئے ہوئے تھے۔ ایشل نہیں آ سکتی تھی لیکن اس کے والدین نے شرکت کی تھی۔ مطیبہ سفید خوبصورت فراک میں سفید ہی حجاب لیے فارس کے ساتھ وہاں کھڑی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بے انتہا خوش تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر سبھی مسکرا رہے تھے۔ وقت جہاں ابھی تک نہیں آیا تھا، مطیبہ کی نگاہیں اسے ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ تبھی وقت اے جے کے ساتھ وہاں آیا۔ وہ دور ہی سے کھڑا مطیبہ اور فارس کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی پیچھے سے اے جے نے اسے کوہنی مارتے ہوئے کہا، کیوں نظر لگا رہے ہو ان دونوں کو؟ کیا کہا؟ نظر؟ ہاں اور نہیں تو کیا، تم جس طرح سے ان دونوں کو گھور رہے ہو لگ تو یہی رہا ہے کہ تم انہیں نظر ہی لگا رہے ہو۔ ویسے بھول جاؤ اس لڑکی کو، یہ کسی اور کی بیوی ہے۔ اب کتنی بری اور گندی سوچ ہے نا تمہاری، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ جس پر آہتی مسکرائی۔ ویسے تم مجھ پر اپنی نگاہ رکھ سکتے ہو، میری طرف سے تمہیں ہاں ہی ملے گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی ایسا شوق اور دلچسپی ہے تم میں۔ میرا ٹیسٹ اب اتنا بھی برا نہیں ہے محترمہ عادی فاتح جعفر۔ یہ کہتا وہ آگے کو بڑھ گیا۔ تمہیں میری طرف آنا ہی پڑے گا مسٹر بی جے، کیونکہ اب تم پر صرف اور صرف عادی فاتح جعفر کا ہی حق ہے۔ سنا تم نے؟ وہ اسے پیچھے سے بلند آواز سے کہتی اس کے پیچھے بھاگی۔ وقت مسکرایا تھا۔ پاگل کہیں کی، ایک پاگل سے جان چھوڑی تھی کہ دوسری پاگل زندگی میں آ گئی۔ وقت اور عادی اب ان سب سے مل رہے تھے۔ وقت ان سب کے درمیان کھڑا تھا۔ تبھی اس کے موبائل پر انجان نمبر سے ایک میسج موصول ہوا۔ وہ موبائل پکڑے وہاں سے ذرا فاصلے پر آیا تھا۔ اس نے میسج کھولا تو لکھا تھا، ریونج از انکمپلیٹ۔ کون ہو تم؟ وقت نے میسج کیا، ٹیمن، میں ٹیمن ہوں۔ اوہ، تو وہ تم تھے جس نے یہ سارا کچھ پلان ترتیب دیا تھا؟ بالکل۔ تو کیا سوہا کیسر کا شوہر شازر غفاری اصل میں ٹیمن ہے؟ دوسری طرف سے اس کی عقل مندی اور دور اندیشی کو سراہا گیا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ میرا اگلا دشمن بہت چالاک اور بہادر ہے۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟
کیونکہ مجھے ایسا کرنا تھا۔ وہ لوگ اس کرسی کے بالکل بھی قابل نہیں تھے۔ اس کرسی پر بس ایک شخص کا حق تھا اور وہ تھا ڈیمن، یعنی کہ میں۔ کیا مطیبہ یہ سب کچھ جانتی ہیں؟ نہیں۔ سوہا کو کیوں مارا؟ کیونکہ وہ میرا راز جان گئی تھی اور وہ USB کے ذریعے میرا راز فاش کرنے والی تھی، اس لیے میں نے یہ سارا کھیل ترتیب دیا۔ کیا چاہتے ہو اب تم مجھ سے؟ انتقام۔ انتقام؟ ہاں، اور میں نے اس لیے تمہیں یہ یاد دلانے کے لیے میسج کیا کیونکہ انتقام ادھورا ہے، اسے مکمل کرنا ہوگا۔ یہ کھیل ابھی باقی ہے، میں پھر آؤں گا ایک نئے بدلے کے ساتھ۔ امید ہے کہ تم مجھے تیار ملو گے۔ اوکے، ایز یو وش۔ ایک نئی تاریخ منتظر ہوگی تمہاری۔ پھر ملاقات ہوتی ہے مسٹر ڈیمن۔ الوداع۔ بخت نے آخری میسج سینڈ کیا اور مسکرا کر مطیبہ کو دیکھا جو اسے ہی بلا رہے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا ان کی طرف بڑھ گیا۔ ہر طرف خوشیاں اور مسکراہٹیں بکھری ہوئی تھیں۔ ہر انسان کو وہ کچھ ملا تھا جس کا وہ حقدار تھا۔ بالآخر یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کیسا رہا۔ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے ساتھ کنیکٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ سب ویڈیوز آپ لوگوں کو ان کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ بہت جلد نئے ناولوں کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہو رہے ہیں، جن میں کچھ ہمارے یوٹیوب کے اسپیشل ہوں گے اور کچھ ان کے ساتھ ساتھ ہم لوگ لے کے چلیں گے۔ تو امید ہے ملتے ہیں اگلی بار میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔